السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء اہل سنت، حاضرین محفل، جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک بھی نصیب فرما، اور ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ان بابرکت مہینوں کا، ان کے بڑے دنوں، ان کی بڑی راتوں کا خوب احترام کرنے، عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی، اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، اور جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہوں، اور مختلف موقعوں پر مختلف عنوانات پر میرے کئی بار آپ کے علاقے میں خطابات بھی ہوئے ہیں۔ عام طور پر
اس سے پہلے تمام جلسوں میں خصوصی مہمان کے طور پر حاضر آتا تھا اور میرا خطاب بالکل آخر میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج خطاب کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ کئی سالوں سے فقیر کو سنتے رہے، آج آپ کے علاقے میں ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں۔ امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت دائی کبیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، میرے پیارے آقا کے پردیوانوں جن کا نام میں لے رہا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ حضرت سے واقف ہوں، حضرت کے بیانات کو کبھی لائیو کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ نام بالکل نیا ہوگا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ یہ وہ نام ہے، اور ہماری جماعت کے یہ اس عظیم عالم دین کا نام ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی صادق رضوی بنتا ہے اور کوئی سید امین القادری بن جاتا ہے۔ کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، یہ امیر سنی دعوت اسلامی کی محنت کا اور آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو کل تک نیچے بیٹھا کرتے تھے، آپ نے ان کو ایسا تراشا کہ وہ محراب و منبر پر بیٹھنے کے لائق بن چکے ہیں۔ جو کل تک سننے والوں کی بھیڑ میں شامل ہوا کرتے تھے، امیر سنی دعوت اسلامی کی محنت، ان کی کوششوں نے انہیں حضور کی سنت کا پیغام عام کرنے کے لائق بنا دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ یہ وہ نام ہے کہ جن کی تقریروں کو سن کر صرف دنیا کے سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں نے اپنے چہروں پر داڑھیاں اور سروں پر صرف عمامہ ہی نہیں سجایا ہے، بلکہ یہ ہماری جماعت کے وہ عالم دین ہیں، اور یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے وہ امیر ہیں، اور حضور کے دین کے وہ خادم ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر الحمدللہ دنیا میں کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے حج کیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے عمرہ بھی کیا ہوگا، ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، ہم نے خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر دعائیں کی ہیں، ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی تو آنکھوں سے اشکوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن جانتے ہیں امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ یہ وہ نام ہے کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کے صدقے میں صرف خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف نہیں دیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو آج ہماری جماعت کے وہ عالم، میرے نبی کے دین کے وہ خادم، تحریک سنی دعوت اسلامی کے امیر آپ کے اس گاؤں میں آ چکے ہیں، اور چونکہ حضرت کا خطاب آپ کو سننا ہے، مرکزی خطاب خصوصی خطاب حضرت کا ہوگا انشاءاللہ، اس لیے میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو جلد سمیٹوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں ہمارے اس اجتماع کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور یکے بعد دیگرے آپ نعت خواں حضرات سے بالخصوص قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ سے ناشریف سماعت کریں گے اور بیانات بھی ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سنی دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوتا ہے یہ جلسے کی شکل میں نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، یہ سجاوٹ، یہ منبر، یہ لائٹیں، یہ پنڈال، یہ سارا انتظام تو ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو فرق ہے اجتماع میں اور جلسے میں جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جلسوں میں سنایا جاتا ہے اور اجتماع میں سکھایا جاتا ہے۔ جلسوں میں تقریر ہوتی ہے اور اجتماع میں تربیت ہوتی ہے۔
آپ میں سے جو لوگ عصر میں آئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عصر سے لے کر عشاء تک مسلسل یہاں تربیت کا سلسلہ جاری و ساری تھا. عصر سے لے کر عشاء تک تربیت ہو رہی تھی. نماز عشاء کے بعد قاری صاحب نے نعت شریف پڑھی, اس کے بعد یہ فقیر حاضر آیا. اب جو جلسے کے موڈ میں آئے ہوں گے ظاہر ہے وہ سن کر جائیں گے, سیکھ کر کچھ جانے والے نہیں. اور جو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے یقیناً وہ صرف سنیں گے نہیں بلکہ وہ جائیں گے انشاءاللہ. جذباتی گفتگو نہیں, لمبی چوڑی لفاظی و تقریر نہیں, بلکہ عام فہم زبان میں وہ باتیں جو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں اور جسے روزمرہ کی زندگی میں ہم اور آپ عملی جامہ پہنا کر اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں. بندوں پر اللہ کے حق سے مراد اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک نہ کریں, اللہ کے ساتھ ہم کفر نہ کریں, ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کریں, ہم اس کا کلمہ پڑھیں. یہ ہے حقوق اللہ. ہم دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھیں, یہ ہے حقوق اللہ. ہم ماہ رمضان کا روزہ رکھیں, یہ ہے حقوق اللہ. اگر مالک نصاب ہیں تو رب کے نام پر زکوٰۃ نکالیں, یہ ہے حقوق اللہ. اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر سال اللہ کے نام پر قربانی کرتے رہیں, یہ ہے حقوق اللہ. اگر حج فرض ہے تو حج کو ادا کریں, یہ ہے حقوق اللہ. اگر دین پر وقت آ جائے تو جہاد کے لیے نکلیں, یہ ہے حقوق اللہ. تو یہ ساری چیزیں جن کو فرض کہتے ہیں, جن کو واجب کہتے ہیں, یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے. اور جانتے حقوق العباد کس کو کہتے ہیں؟ ہم پر جو ہمارے ماں باپ کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو ہمارے بیوی بچوں کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو ہمارے بھائی بہنوں کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے, نانا دادا نانی دادی ماموں خالہ پھوپھی پھوپھا کا حق ہے, اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو ایک عام مسلمان کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو مسجد کے امام کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو ایک عام انسان کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. ہم پر جو ہمارے پڑوسی کا حق ہے اس کو حقوق العباد کہیں گے. تو یہ 2 حق اللہ نے ہم پر اور آپ پر رکھے, ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. کیا ہے؟ حقوق العباد, بندوں پر بندوں کے حق. اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھو, ان دونوں میں اہم کیا ہے؟ حقوق اللہ کہ حقوق العباد. تو پتہ چلے گا دونوں چیزیں اہم ہیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں, لیکن دونوں کو کمپیئر کرو تو معلوم ہوگا کہ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک ہے. حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میرے بندے نے میرا کوئی حق مارا, یعنی نماز میں کوئی کمی رہ گئی, روزوں میں غفلت رہ گئی, زکوٰۃ میں کمی رہ گئی, اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے اگر میرا کوئی حق مارا, میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, کریم ہوں, ستار ہوں, غفار ہوں. ممکن ہے کہ میں اپنے بندے کو قیامت کے دن معاف کر دوں, لیکن اگر میرے بندے نے میرے کسی بندے یا بندی کا حق مارا ہے تو میں خود بھی اسے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ یا بندی اسے معاف نہ کر دے. آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ معلوم ہوا حقوق اللہ سے زیادہ سخت معاملہ حقوق العباد کا. اللہ کے سجدے خوب, لیکن ماں باپ کا دل دکھایا ہے, جنت میں جا سکو گے. اللہ کی عبادت خوب, لیکن بیوی بچوں کا حق مارا ہے, جنت میں جا سکو گے. حج تو ہر سال کیا, لیکن والد کے انتقال کے بعد جو کچھ زمین زائداد تھی, جو کچھ پراپرٹی ملی,
نہ چھوٹے بھائی کو کچھ دیا، نہ چھوٹی بہن کو کچھ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر ڈرا دھمکا کر سب کو بھگا دیا، اور باپ کے چھوڑے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ حج بھی کرتا ہے، ہر سال 2-3 عمرہ بھی کرتا ہے۔ کیا بتاؤ اپنے بھائی بہنوں کے حق مار کر اللہ کو راضی کر سکے گا؟ پٹی دار کی زمین پر قبضہ، پڑوسی کی زمین پر قبضہ، رشتہ دار کے باغ کھیت کھلیان پر قبضہ، اور اپنے گاؤں کی مسجد کا صدر ہے، سیکریٹری ہے، ٹرسٹی ہے، خزانچی ہے۔ ارے نہیں، اپنے گاؤں کی مسجد کا امام ہے، لیکن دوسرے کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ کیا بتاؤ قیامت کے دن وہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا حق پامال کیا، قیامت میں ممکن ہے میں معاف کر دوں، لیکن بندوں کا حق مارا تو میں اس وقت تک معاف کرنے والا نہیں جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اور جانتے ہو بندوں کا دل دکھانا، بندوں کا حق مارنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسا اشارہ کیا کہ اگر اس نے دیکھ لیا اور اس کا دل دکھا، اس کا دل ٹوٹ گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کا دل دکھایا تھا وہ اسے معاف نہ کر دے۔ کوئی اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، آپ پیٹھ پیچھے اس کے یوں کر رہے ہیں، زبان نکال رہے ہیں، مکہ دکھا رہے ہیں، اچانک اس کی نظر پڑ گئی، اس کو تکلیف ہوئی، تو قیامت میں آپ کا کیا بنے گا ذرا سوچو۔ اب جانتے ہو یہ ہے بندوں پر بندوں کا حق۔ میں اور اس کو آسان کروں آپ کے لیے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قانون کے ہاتھ تھوڑی یہ جو وہاں تک پہنچیں گے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میں عرض کر رہا تھا بندوں پر بندوں کے حق آپ نے سمجھ لی، اب اس میں سب سے زیادہ حق کس کا یہ بھی سمجھ لو تاکہ اور آسانی ہو جائے حق ادا کرنے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد عرض کرتے ہیں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا، تمہاری ماں کا۔ عرض کرتے ہیں آقا اس کے بعد کس کا؟ دوبارہ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری والدہ کا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا آقا اس کے بعد کس کا؟ تیسری بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری والدہ کا۔ چوتھی بار عرض کیا آقا اس کے بعد کس کا؟ آقا فرماتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا کرو۔ اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا نام لیا اور چوتھی بار والد کا ذکر کیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں یہ والد کا نام چوتھی بار اور ماں کا نام 3 بار حضور نے یوں ہی نہیں لیا تھا، بلکہ نبی اپنے اس صحابی سے مخاطب تھے، لیکن اس کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے اللہ نے تم پر جو تمہارے باپ کا حق رکھا ہے اس سے 3 گنا زیادہ اللہ نے تم پر تمہاری ماں کا حق رکھا ہے۔ جو حق تم پر تمہارے والد کا اس سے 3 گنا زیادہ تم پر حق کس کا ہے؟ جی یہ 2-3 آدمی کہہ رہے ہیں ماں کا، باقی تو سوچ رہے بیوی کا ہے۔ بیوی کا ہے کہ ماں کا؟ اچھا ہماری اور آپ کی جنت بیوی کے پلو میں ہے یا ماں کے قدموں میں ہے؟ جی ہماری اور آپ کی جنت، یاد رکھیں ایک لڑکی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں ہے، شادی ہوتے ہی اس کی جنت شفٹ ہو گئی، ٹرانسفر ہو گئی، اب اس کی جنت اپنے ماں باپ کی رضا میں نہیں، اب اس کی جنت اپنے شوہر کی رضا میں ہے۔
اب ماں باپ روٹ بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ماں باپ ہیں ان کو راضی کرے، لیکن سب سے زیادہ حق اس پر اب اس کے شوہر کا ہے۔ اب شوہر سے لڑائی نہ کرے، اپنے مائکے کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے اب شوہر سے جھگڑے نہ کرے، بلکہ اب اگر گھر والے روٹتے ہو تو روٹے، اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ کہ جب تک شادی شدہ نہیں تھی اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں تھی، اب شادی ہونے کے بعد اس کی جنت اس کے شوہر کی رضا میں ہے۔ اور جس لڑکی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، جس لڑکی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ کبھی نہ ساس سے جھگڑا کرے گی، نہ سسر کا دل دکھائے گی، بلکہ شوہر کی بھی خدمت کرے گی اور اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی، بس یہ سوچ کر اگر میں نے اس کی خدمت کی، یعنی اس عورت کی جو میرے شوہر کی ماں ہے اور میری ساس لگتی ہے، اگر میں نے اس کی خدمت کی اور یہ خوش ہو گئی تو اس کی خوشی پر اللہ میرے شوہر کو جنت دے گا اور شوہر کی خوشی پر اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے، جب جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے تو باقی سب کچھ دیکھا جاتا ہے، دینداری نہیں دیکھی جاتی، الا ماشاءاللہ چلا کر، بٹھا کر، بلا کر ہر اعتبار سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ آنکھ کیسی، ناک کیسی، بال کیسے، رنگ کیسا، چہرہ لمبا ہے کہ گول ہے، قد ناٹا ہے کہ لمبی ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہو بیٹا ذرا قرآن شریف لا کر چند آیتیں بھی پڑھ کے سنا دے، ذرا ہم کو وضو کا طریقہ بھی بتا دے، ذرا ہم کو غسل کے مسئلے بھی بتا دے۔ جب جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے تو کتنی مائیں ہیں جو ہونے والی بہو میں دینداری دیکھتی ہیں، حسن دیکھتی ہیں، جلوے دیکھتی ہیں، رنگ دیکھتی ہیں، بال دیکھتی ہیں، جسم دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی ناک، آنکھ، کان، ہونٹ دیکھتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب خوبصورتی دیکھ کر تم لائی تھی، دینداری تم نے نہیں دیکھا، تو جس خوبصورتی کی وجہ سے تم متاثر ہو گئی، اب اسی خوبصورتی کا جال اپنے شوہر پہ ڈالتی ہے، اپنے حسن کا دیوانہ بناتی ہے، اور پھر 3 مہینے کے بعد اس کا بیٹا یعنی اس کا شوہر اور اس عورت کا بیٹا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اب تمہارے گھر میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کہتے کہاں جائے گا؟ تو جواب دیتا ہے فٹ پاتھ پر بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گا، لیکن اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اپنی بیوی کو میں لے کے جا رہا ہوں، بس اللہ نے اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ یہ کہہ کر بیوی کو لے کر چل پڑتا ہے، اور پھر ماں باپ روتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہم کو نہیں پتا تھا بہو ایسی نکلے گی، ہم کو نہیں پتا تھا۔ ہم کہتے ہیں تو نے ارے بہو ڈھونڈا تھا، اپنی چوائس سے ڈھونڈا تھا، کاش تو نے میرے نبی کی پسند کو تلاش کیا ہوتا۔ میرے آقا نے اپنے صحابی ابو ہریرہ سے کہا تھا اے ابو ہریرہ جب دنیا والے نکلتے ہیں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تو 3 چیزیں دیکھتے ہیں، وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، وہ حسب نسب دیکھتے ہیں، وہ خاندان و مال دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں حسین ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں مالدار ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں شیخ ہے کہ نہیں ہے، پٹھان ہے کہ نہیں ہے، چودھری ہے کہ نہیں ہے، انصاری ہے کہ نہیں ہے، سید ہے کہ نہیں ہے، وہ برادریاں دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ یہ 3 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ 3 چیزیں بعد میں دیکھنا، پہلے دینداری کو دیکھنا، پہلے قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، سجدہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، شرم کیسی ہے، حیا کیسی ہے، لباس کیسا ہے، پردہ کیسا ہے۔ ابو ہریرہ تو اس کو دیکھنا، کاش ہم نے اپنی پسند کو نہ دیکھا ہوتا، نبی کی پسند کو دیکھتے یقیناً لڑکی بیاہ کراتی تو گھر کو مہابھارت کا میدان نہ بناتی، اس کے قدم پڑتے اور اللہ آنے والی دلہن کے قدموں کی برکت سے تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا۔ باپ بیٹے میں محبت ہوتی، ساس بہو میں محبت ہوتی، آنے والی بہو جیٹھانی کا حق ادا کرتی، ننند سے بھی چھوٹی بہن سمجھ کر پیار کرتی۔ تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جی ماں کا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر والد،
جانتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. میرے نبی نے جن 7 لوگوں کا نام گنایا، میں 7 نہیں گناتا، میں 3 آپ کو بتا دیتا ہوں. جانتے جنہیں جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک تو وہ شخص جو کثیر العیال تھا، یعنی جس کے بچے بہت تھے، ذمہ داری بہت تھی، لیکن غریب تھا، چٹنی روٹی کھا کر، روکی سوکی کھا کر گزارا کرتا تھا. آقا فرماتے ہیں غریب تھا، بچے بھی زیادہ تھے، لیکن کبھی حرام کے راستے پر نہیں چلا، کبھی حرام روزی نہیں کمائی، بلکہ بھوکا رہ کر اسی غربت میں زندگی کو گزار دیا. آقا فرماتے قیامت میں اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. دوسرا فرماتے ہیں اگر ہماری مائیں بہنیں بچیاں کہیں بیٹھی ہیں، ان کا بھی انتظام ہے یہاں بیٹھنے کا تو سنیں. دوسرا فرماتے ہیں وہ بیوی جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس عورت کو جنت میں جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. یہاں مائکے والوں کے لیے روزانہ اپنے شوہر سے الجھی رہتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مائکے والوں کے لیے ارے اپنے بھائیوں کی وجہ سے شوہر کو تانے دیتی ہے. جب سے تمہارا نکاح ہوا، جب سے میرا نکاح ہوا میری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا، میرے بھائی برا مت ماننا، 2 3 بچوں کی ماں بن جاتی ہے. 2 3 بچے ہونے کے بعد بھی کہتی پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی کہ میرے ماں باپ کو تمہارا رشتہ پسند آ گیا. میرے لیے تو ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا، انجینئر کا آیا تھا، منسٹر کا آیا تھا، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی کہ تمہارے ساتھ رشتہ ہو گیا. اب 3 بچے ہونے کے بعد اس کو یاد آیا ہے. اب لگتا ہے کہ اگر بچے نہیں ہوئے ہوتے تو شاید ڈاکٹر کے ساتھ بھاگ جاتی، انجینئر کے ساتھ بھاگ جاتی. اب ذرا سوچو یہ جملے زبان سے نکال کر تمہیں حاصل کیا ہوا؟ یہ باتیں کر کے تم نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اس کو تکلیف پہنچایا ہے، اور شوہر کا دل دکھاؤ گی تو تمہیں آخرت میں حاصل کیا ہوگا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، توجہ ہے آپ کی. مجھے نہیں پتا عورتیں کہاں ہیں، سن رہی کہ نہیں، آپ جا کر ان کو میرا پیغام پہنچا دیجئے گا. فرمایا گیا بستر پر بیمار ہیں، آخری وقت ہے، آپ کے شوہر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرہانے بیٹھے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں اے علی آپ بتائیں مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ یہ کیسا عجیب سا سوال ہے، فاطمہ تو مجھ سے پوچھتی ہے میں تجھ سے راضی ہوں کہ ناراض؟ میرا رویہ بدل گیا، میری محبت کم ہو گئی، میں نے تجھے تکلیف پہنچائی، یہ سوال تو کیوں پوچھتی؟ تو خاتون جنت عرض کرتی ہے نہیں علی، نہ محبت کم ہوئی، نہ رویہ بدلا، نہ آپ نے دل آزاری کی. میں یہ سوال صرف اس لیے پوچھتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مجھے یہ نصیحت کی تھی اے فاطمہ جب تو مجھ سے آ کر ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہونا چاہیے. ذرا سوچیں خاتون جنت کو فکر، میرا شوہر راضی ہے کہ ناراض؟ اور آج ہمارے گھر میں جو بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، کیا بتائیے انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے میرا شوہر راضی ہے کہ ناراض؟ کسی سیریل کے اندر، کسی ڈرامے میں اگر گیتا کا پتی ناراض ہو جائے، لکشمی کا اس کے پتی سے جھگڑا ہو جائے تو ہمارے گھر کی عورتوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں کتنا پیار تھا، ساس نے آگ لگا دی، جٹھانی نے آگ لگا دی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی.
اب وہ 2-2, 4-4, 6-6 ایپیسوڈ روز دیکھ رہی ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں یہ جھگڑا کب دور ہوگا, پھر کب محبت پیدا ہوگی. میں پوچھتا ہوں اگر کسی سیریل کے اندر نقلی میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں صرف ڈرامے کے طور پر, تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہو گیا, اور تمہیں اپنے شوہر کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. میں منبر رسول پر موجود ہوں, علماء کی موجودگی میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر تم سے پوری کائنات راضی ہو جائے لیکن تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو, تو کل قیامت میں پوری کائنات مل کر بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کرا سکتی. جانتے ایک صحابی رسول کاروبار کے سلسلے میں کہیں سفر پر جا رہے تھے. وہ سفر آج کا نہیں تھا کہ کار میں بیٹھے, ٹرین میں بیٹھے, فلائٹ میں بیٹھے, نہیں. اونٹنی کے ذریعے, گھوڑوں اور کھچر کے ذریعے نکل جاتے تھے, کئی مہینے جانے میں, کئی مہینے آنے میں. جاتے ہوئے اپنی بیوی کو صرف اتنا کہہ کے گئے, جب تک میں واپس نہ آؤں تو گھر کے باہر قدم مت نکالنا. توجہ ہے آپ کی, جب تک میں واپس گھر نہ آؤں تو گھر کے باہر مت نکلنا. آج کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ کر دکھائے, بلکہ ہم نے تو دیکھا شوہر باہر نکلتا ہے تو بیوی آزاد ہو جاتی ہے. کہ اب یہ 2-3 دن نہیں ہے, چلو امی کے یہاں بھی چلے جائیں, بہن کے یہاں بھی چلے جائیں, خالہ کے یہاں, سب کی شکایت دور کر دیں. شوہر نکلا اپنے کام کے لیے, بیوی نکلی اپنے پروگرام کے لیے. وہاں صحابی صحابیہ سے کہتے جب تک نہ آؤں گھر سے باہر قدم نہ نکالنا. بیوی بھی وفادار, وعدہ کر لیا آپ جائیں, جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نے کہیں جانے والی نہیں. شوہر چلے گئے. چند دنوں کے بعد بیوی کو اطلاع کی گئی, خبر آئی آپ کے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ کے ابا کی طبیعت خراب ہے, چلو ابا کو دیکھ لو. بیوی نے تیاری کی جانے کی. اچانک خیال آیا اپنے شوہر کی بات کا, وصیت کا. حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا, میں جا تو رہی ہوں اپنے والد کو دیکھنے, لیکن میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میں نہ آ جاؤں گھر سے باہر قدم نہ نکالنا. میں جا سکتی ہوں, جانا جائز ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں, لیکن اگر نہ جائیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. اگر نہ جائیں تو ان کے لیے زیادہ اچھا. نہیں گئی. 2-4 دن کے بعد خبر آئی کیسی بیٹی ہے, ابا کی طبیعت خراب ہے, ہر کوئی ملنے جلنے کے لیے آ رہا ہے, اور تو اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں گئی. اب تو تیرے باپ کی حالت بہت نازک ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب پتہ نہیں وہ کب تک زندہ رہے گا, اب تو جا کے کم سے کم مل لے. جب یہ سنا تو آنکھ سے آنسو ٹپک اٹھے, لیکن گئی نہیں. حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا آقا کیا اجازت ہے وہ جا سکتی ہیں کہ والد کی طبیعت نازک, آج نہیں گئی تو پھر پتہ نہیں کبھی کل ملاقات ہو کہ نہیں. حضور نے فرمایا اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں, لیکن نہ جائیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. نہ جائیں تو ان کے لیے اچھا. نہیں گئی, اپنے گھر میں روتی بلکتی رہی, والد کی محبت میں تڑپتی رہی, لیکن نہیں گئی. آخرکار 2-3 دن کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے خبر کی کیسی بیٹی ہے, ایسی پتھر دل بیٹی تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ارے باپ بیمار تھا تجھے بتایا گیا لیکن تو دیکھنے نہیں گئی. باپ کی طبیعت نازک تھی تجھے بتایا گیا لیکن تو دیکھنے نہیں گئی. اب تو باپ کا انتقال ہو چکا ہے, اب تو تیرے باپ کا جنازہ تیار کر لیا گیا ہے. اب اگر جائے تو آخری بار چہرہ تو کم سے کم دیکھ سکے گی. اگر آج بھی نہیں گئی تو چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گی, اور پھر لوگ تیرے بارے میں لان تان کریں گے. فوراً حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کرتی ہیں آقا اگر حکم دے تو جاؤں, اگر منع کرے تو نہ جاؤں. حضور نے فرمایا حالات ایسے ہیں, اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں, لیکن اگر نہیں جائیں گی تو ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ اکبر. اپنے باپ کی جدائی میں تڑپتی رہی لیکن باپ کے چہرے کو دیکھنے نہ گئی.
اپنے گھر میں بیٹھی رہی. جانتے ہو یہاں لوگ جنازہ لے کر نکلے, ابھی قبر میں دفن کر کے لوٹے بھی نہیں تھے. تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں اور آ کر خوشخبری دیتے ہیں, اے آقا اپنی صحابیہ کو خوشخبری سنا دو جس نے شوہر کی اطاعت کی اور باپ کی جدائی کا غم گھر میں رہ کر برداشت کرتی رہی. اپنے شوہر کی اطاعت کے عوض میں اس عورت کو وہ انعام دیا ہے کہ اس کے باپ کی بھی مغفرت کر دی ہے اور اس بچی کی بھی مغفرت فرما دی ہے. جانے والے جا جا کر دیکھتے رہے, جنت میں نہیں لے جا سکتے, لیکن بیٹی گھر میں بیٹھی روتی رہی, شوہر کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ نے اس کے باپ کو جنتی بنا دیا ہے. آج اگر شوہر کہتا ہے اس مہینے میں بہت شادیاں ہیں, اتنا ہمارے پاس مال نہیں کہ ہر شادی میں 200-400 500 یا کوئی تحفہ یا کوئی جوڑا دے سکے, بس ایک دو جو قریبی لوگ ہیں ان کے یہاں جائیں گے, باقیوں کے یہاں نہیں. تو بیویاں تپاک سے شوہر کے منہ پر کہتی ہیں تم کو کہیں جانا ہو نہ جانا ہو تمہاری مرضی, میں تو سب کی شادی میں جاؤں گی. میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں, میں نہیں جاؤں گی کسی کی بیٹی کی شادی میں, تو میری بیٹیوں کی شادی میں کون آئے گا؟ منگنی میں بھی, رجگے میں بھی, ہلدی مہندی میں بھی, نکاح میں بھی, ولیمے میں بھی شوہر راضی ہے کہ ناراض کوئی پرواہ نہیں, شوہر کی اجازت ہے کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں, شوہر کی مرضی ہے کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں. اپنے اعتبار سے جہاں چاہتی ہیں آتی ہیں, جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں, جبکہ فرمایا گیا بنا شوہر کی اجازت کے عورت کا گھر سے باہر قدم نکالنا بھی حرام ہے. اللہ اکبر. ایک نوجوان صحابی تھے, کہیں باہر سفر پر تھے, اپنے گھر واپس آئے, دیکھا تو بیوی جو ابھی جوان تھی دروازے پر کھڑی تھی. آپ نے اپنی بیوی کو دروازے پر کھڑا دیکھا, جلال آ گیا, چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, غصے میں کہا گھر کے دروازے پر کھڑی تو کیا کر رہی ہے؟ نیزہ نکالا بیوی کو مارنے کے لیے. بیوی نے کہا میرے شوہر اس سے پہلے کہ مجھ پر حملہ کرو میری بات تو سن لو, مجھے اپنی بات تو رکھنے دو. شوہر نے کہا کیا بات ہے, آخر دروازے پر تو کیوں کھڑی ہے؟ تو جواب دیتی ہے گھر کے اندر ایک زہریلا سانپ گھس آیا ہے, اسی سانپ سے بچنے کے لیے میں مجبوراً باہر آئی ہوں. جب شوہر نے سنا وہ نیزہ جو بیوی کو مارنے کے لیے نکالا تھا اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس سانپ کو قتل کرتے ہیں, اس سانپ کو مارتے ہیں. آپ سوچیں اگر کل کسی صحابی کی بیوی گھر کے دروازے پر آتی تھی تو شوہر کا تیور بدل جاتا تھا. آج بیوی بازار میں گھوم رہی ہے اور شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, بیوی مال میں گھوم رہی ہوتی ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, بیوی پارلر میں جاتی آتی ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا بڑے بڑے شہروں میں شوہر نے نام لے کر جہاں جہاں جانے سے منع کیا ہے, بیویاں شوہر سے چھپا چھپا کر وہاں بھی جاتی آتی رہتی ہیں. شوہر نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. شوہر کی آنکھ میں دھول جھونکتی ہے, لیکن قیامت میں جب اللہ پکڑ فرمائے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس عورت کو کل قیامت کے دن کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے. اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا وہ مرد جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں, اس سے خوش ہوں, وہ نوجوان کل قیامت میں چاہے جہاں بھی ہوگا اسے جنت میں جانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سارے نہیں بول رہے ہیں, ابھی بھی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ ہم بول دیں گے تو بیوی ناراض نہ ہو جائے. آپ کا چہرہ اس کو کہاں نظر آئے گا؟ میرے بھائی ڈرے نہیں, اور یہ نبی کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, آپ اس کو دہرانے میں ڈرتے کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق ہم پر ہماری والدہ کا, اس کے بعد پھر والدہ کا, اس کے بعد پھر والدہ کا, اس کے بعد چوتھے نمبر پر والد کا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس سے آسان کیا.
فرماتے اسے یوں سمجھو کسی کے پاس 100 روپے ہو اور ماں باپ کے درمیان اس کو بانٹنا ہو تو والد کو 25 روپے دیے جائیں گے اور والدہ کو 75 روپے دیے جائیں گے، 3 گنا ماں کو اور 1 حصہ، چوتھا حصہ والد کو۔ آپ بالکل خاموش ہیں کیونکہ دیتے ہی نہیں ہے نا، یا تو ابا سے لینے کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کتنے ہیں جو 75 امی کو دیتے ہیں بلکہ امی ہی کی جیب میں سے نکالنے کے فراق میں رہتے ہیں کہ بیچاری گھر خرچ کے بعد 200-400 بچا بھی لے تو بیٹا اس کے اینٹنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ماں باپ کہیں سفر سے تھکے ماندے گھر آئیں اور دونوں کہیں بیٹا پانی پلا تو بیٹے کو چاہیے کہ پہلے ماں کو پانی پلائے اور پھر باپ کو پانی پلائے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ اور اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ کس کی وکالت کرے؟ کس کے حق میں فیصلہ کرے؟ ابا سے لڑے گا تو بھی آخرت برباد، امی کی بے ادبی کرے گا تو بھی آخرت برباد۔ جب ماں باپ میں لڑائی ہو جائے اولاد کو چاہیے کہ وہ سائیڈ میں ہو جائے، یہ سوچ کر کہ میں تو 22 سال کا ہوں، ان کی شادی ہو کے 40 سال ہو گئے، ارے میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی نہ جانے کتنی بار لڑے ہوں گے، یہ لڑیں گے پھر ایک ہو جائیں گے، میں اگر کسی ایک کے پلے میں گیا تو میری آخرت برباد ہوگی۔ نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اور آگے فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں بیچ والا دروازہ ہوتا ہے۔ کون سا دروازہ ہے؟ بیچ والا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آج دنیا ہم پر یہ الزام لگاتی ہے اسلام نے عورت کو گھر کی لونڈی بنا دیا، اسلام نے عورت کو پیر کی جوتی بنا دیا، اسلام نے عورت کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اسلام نے عورت کو ترقی نہیں کرنے دیا، اسلام نے عورت کو پردے کا پابند بنا دیا، اسلام نے عورت کو باندھ کر رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں جہاں اسلام پر ہزارہ الزامات ہیں وہیں یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ممبر رسول پر موجود ہوں اور چیلنج کے ساتھ کہوں گا، اسلام نے عورت کے مقام کو جتنا بلند فرمایا ہے دنیا کے کسی مذہب نے عورت کے مقام کو اتنا بلند نہیں کیا۔ ارے میرے نبی نے عورت کے مرتبے کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ نبی نے جنت کو لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اس سے بڑا بھی عورت کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ مغرب نے آزادی نسواں کے نام پر، مغرب نے وومن رائٹس کے نام پر، مغرب نے عورتوں کی ترقی کے نام پر ان کو ٹیشو پیپر بنایا ہے، ان کو سگریٹ کی طرح استعمال کیا ہے۔ مغرب کا یہ ماننا ہے عورت سگریٹ کی طرح ہے، جب تک جل رہی ہو اس کے کش لو، اس کا مزہ لو، اس کا ذائقہ لو، یعنی ہونٹوں سے لگائے رکھو، اور جب یہ ختم ہونے کے قریب ہو تو اسے اٹھا کر پھینک دو، پھر اسے پیروں تلے کچل دو۔ جب تک شباب ہے، حسن ہے، جوانی ہے، وہ تمہارے کام کی ہے، اور جب بوڑھی ہو جائے تو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اسے اٹھا کر پھینک دو۔ اے مسلمانوں، انہوں نے صرف آزادی نسواں کا نعرہ لگایا ہے اور اسلام نے عورت کے مقام کو بلند فرمایا ہے۔ باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور کمال جانتے ہو کیا ہے؟ نبی نے کنڈیشن نہیں رکھا، ماں نمازی ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں پرہیزگار ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں عابدہ ہے تو قدموں کے نیچے جنت، ماں شب بیدار ہے تو قدموں کے نیچے جنت۔ نہیں نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ولیہ ہے تو قدموں کے نیچے جنت، مستجاب الدعوات ہے تو قدموں کے نیچے جنت۔ اگر وہ نمازی ہے، نیک ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ با حیا، با پردہ، با غیرت ہے تو یہ اس کے پلس پوائنٹ ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ سب نہ بھی ہو، ہماری جنت کے لیے اس کا صرف ماں ہونا کافی ہے۔ تو ماں ہے تو ہماری جنت کہاں ہے؟ ارے میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، کوئی وقت کا غوث ہو، قطب ہو،
خواجہ ہو، ولی ہو، مخدوم ہو، مجذوب ہو، پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، کوئی وقت کا کتنے بڑے بڑے مقام پر کیوں نہ فائز ہو، اس کی بھی جنت اللہ نے اس کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ تو یہ ماں کا مقام ہے، اور میں نے حقوق اللہ، حقوق العباد آپ کو بتا دیا۔ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں کمزور ہے، میری ماں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، لیکن جب حج کا مہینہ آیا تو میں نے دیکھا ایک رات کمرے میں بیٹھ کر میری ماں رو رہی تھی، اور میری ماں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی، اللہ اگر میرے ہاتھ پیر میں طاقت ہوتی، اگر میں چلنے پھرنے کے لائق ہوتی تو میری خواہش ہے کہ میں بھی موت آنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتی، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیتی، صفا مروہ کے چکر لگا لیتی، میدان عرفات میں مینا کی گھاٹیوں میں چلی جاتی۔ یعنی ماں بوڑھی کمزور تھی، لیکن وہ تمنا رکھتی تھی کہ مرنے سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں آقا میری ماں تو بوڑھی تھی، میں جوان تھا، میری ماں کمزور تھی، میں طاقتور تھا، میں نے اسی وقت یہ طے کر لیا کہ میری ماں خود جا کر حج نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کا سفر ضرور کرواؤں گا۔ اے آقا میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھایا ہے اور میں سفر پر نکلا۔ آسمان سے سورج آگ اگلتا تھا، زمین توے کی طرح تپ رہی تھی۔ اے آقا ایسا صحرا اور ایسی ریت تھی، اگر گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈالا جاتا تو جل بھن کر وہ بھی کباب بن جاتا۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں اپنی بوڑھی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے ننگے پیر سفر کیا ہے، اور ماں کو لے جا کر میں نے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، صفا مروہ کی سعی کرائی ہے، مقام ابراہیم پر لے گیا ہوں، مینا کی وادیوں میں لے گیا ہوں، عرفات کے میدان میں لے گیا ہوں۔ اے آقا اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے حج کے سارے ارکان ادا کیے، اور اسی طرح ننگے پیر اپنی ماں کو لے کر واپس گھر آیا ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں، صرف سوال یہ ہے مجھے آقا یہ بتائیں، یہ جو میں نے ماں کو اس طرح سے حج کرایا ہے میں نے کیا ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر، رحمت للعالمین آقا ہیں، اتنا سننا تھا، نبی کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بس اتنا کر کے تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو تم نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنو، اگر اللہ تمہیں قیامت تک کی زندگی دیتا اور ہر سال اپنی ماں کو اسی طرح کاندھے پر بٹھا کر تم حج کراتے رہتے، آتے رہتے تو بھی تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں لیکن مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے، تم نے تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، اس طرح سے حج کرا کے تم نے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اپنی بیوی کی محبت میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اپنے بچوں کی محبت میں اپنے ماں باپ کو دور بھگانے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں، جوانی کے نشے میں بوڑھے ماں باپ کو راستے کا روڑا آنکھ کا کانٹا سمجھنے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں۔ وہ صحابی رسول تھے، ارے وہ کچھ نہ بھی کرتے، نبی کی زیارت ان کی جنت کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے ماں کی یہ خدمت کی۔ آقا فرماتے یہ خدمت کر کے بھی تم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہر مہینے ماں کو 1000 روپے دے کر تم اس کا حق ادا کر دو گے؟ اپنے بوڑھے باپ کو دن میں 2 بار چائے پلا کے اس کا حق ادا کر دو گے؟ مسلمانوں میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی کسی پیر کا مرید ہو اور پیر کی چوکھٹ پر صبح شام اپنی پلکوں سے جھاڑو لگاتا ہو، اپنے پیر کی خدمت میں نوکر کی طرح دن رات کھڑا رہتا ہو، لیکن اس کی بوڑھی ماں اس سے ناراض ہو، تو کل قیامت میں پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانا کام نہیں آئے گا، بلکہ ماں کا دل دکھانا اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں بامبے جیسے، بنگلور، دلی، کلکتہ جیسے شہروں میں رہتے،
ہم پوچھتے ہیں فیملی کہاں ہے؟ جواب دیتے ہیں فیملی ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ۔ ہم پوچھتے ہیں ماں باپ کہاں؟ تو جواب دیتے ماں باپ گاؤں میں، بیوی ساتھ، 2 3 4 بچے ہوئے وہ سب ساتھ، اور 65 70 سال کے بوڑھے ماں باپ گاؤں میں۔ ہم نے کہا ماں باپ کو دیکھنے والا وہاں کوئی ہے؟ تو جواب دیتے نہیں، ماں باپ الحمدللہ ابھی اپنا سب کچھ کر لیتے ہیں، بازار بھی لے آتے، کھانا بھی بنا لیتے، سب کر لیتے، کوئی ضرورت نہیں کسی کی۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں ذرا بتاؤ، جب آپ ماں باپ کے محتاج تھے، ماں باپ نے یوں چھوڑا تھا آپ کو؟ پیشاب کرنے کی تمیز نہیں تھی، سہارا کس نے دیا تھا؟ رات کو چیخ کر اٹھ جاتے تھے، سینے سے لگا کر تمہیں سلاتا کون تھا؟ تم صرف آہ کرتے تھے، تمہیں اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتا کون تھا؟ تمہارے منہ سے رال تھوک ناک بہتا تھا، وہ تمہارا صاف کرنے والا کون تھا؟ تمہارے پیر میں ٹھوکر لگتی تھی، آہ تمہاری بعد میں نکلتی تھی، ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ ارے سردیوں کی رات میں اگر تم نے بستر کو گیلا کر دیا اور غربت کی وجہ سے دوسرا بستر نہ ہو، ماں اس پیشاب پر لیٹ کر تمہیں رات بھر سینے پہ سلاتی تھی۔ میں پوچھتا ہوں جب تم چل نہیں پاتے تھے تمہیں چلاتا کون تھا؟ تمہیں سہارا دیتا کون تھا؟ جب کل تم محتاج تھے ماں باپ نے تمہیں سہارا دیا، آج انہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم نے انہیں بے سہارا کر دیا۔ قیامت میں کیا جواب دو گے نوجوانوں؟ کیا جواب دو گے؟ سن لو ایک بات اچھی طرح، آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، میں مانتا ہوں، کوئی شک نہیں۔ آپ کی بیوی کہتی ہے میں آپ کے لیے مائکہ چھوڑ کر آئی، بچپن کی سہیلیاں چھوڑ کر آئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، جس گھر میں کھیلی پلی بڑی اس گھر کو چھوڑ کر آئی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر 20 25 30 سال کی بیوی آپ پر جان چھڑکتی ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ اس نے محبت کی تو کب کی؟ جب پورے گاؤں کو گواہ بنا کر آپ نے کہا میں اسے اپنے نکاح میں لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، آج سے اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری میری، کھلاؤں گا میں، پہناؤں گا میں، چھت دوں گا میں۔ جب ساری ذمہ داریاں آپ نے اپنے سر لے لی، وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آ گئی، پھر آپ سے محبت کرنے لگ گئی۔ جب آپ نے سارا بوجھ اپنے سر اٹھایا تو اس نے اپنی جان آپ پر لٹایا، لیکن ماں نے تو آپ کو اس وقت چاہا تھا جب آپ کو پیشاب کرنا بھی نہیں آتا تھا، کوئی ڈگری آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی نوکری آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کا تو اپنا مکان نہیں تھا، آپ کو تو چلنا نہیں آتا تھا، آپ تو پوری طرح اس پر ڈیپینڈ تھے۔ جب ماں کے محتاج تھے، ماں نے آپ کو چاہا، بیوی کی ذمہ داریاں سر پر آپ نے لی تو بیوی نے آپ کو چاہا۔ یاد رکھنا اے مسلمانوں، بیوی کی محبت میں دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، چھلاوا ہو سکتا ہے۔ میں بمبئی جیسے شہر میں رہتا ہوں، ہمارے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں، 3 بچوں کی مائیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی جوان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور جانتے ہو میں ان جوانوں سے کہتا ہوں تم چھوڑ کر بھاگ کر آنے والی عورتوں کو اپنا لیتے ہو، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے بھرے پورے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ایک عورت بھاگ کر تیرے ساتھ آ گئی، تو نے سمجھا تیری محبت میں آئی ہے؟ نہیں، یاد رکھنا، ارے جس کے گھر 3 بچے پیدا کیے جب اس کی وفادار نہیں بن سکی تو تیری وفادار کب تک رہے گی؟ کیا کوئی گارنٹی ہے؟ کل کوئی اور تجھ سے اچھا مل گیا، اور حسین و جمیل مل گیا، اور پیسے والا مل گیا تو تجھے بھی ٹھوکر مار کر چلی جائے گی۔ تو آج کے دور میں 3 4 بچوں کی مائیں بھی اپنا گھر چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ تو بیوی کی محبت میں فریب و دھوکہ ہو سکتا ہے، چھل و دکھاوا ہو سکتا ہے، ٹھگی اور جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت ایسے ہی پاک ہوتی ہے جیسے شبنم کا قطرہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ ماں کی محبت میں کوئی چھل نہیں ہوتا، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی فریب نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو ماں اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک ماں کا واقعہ سناؤں۔ ایک بوڑھی ماں جس کا اکلوتا بیٹا تھا،
بچہ یتیم تھا، بچپنے سے پال پوس کر بوڑھی نے اسے جوان کیا، بڑے ناز و نعم کے ساتھ اس کی شادی کی۔ شادی کے بعد دلہن آئی گھر میں، ماں نے خود پسند کیا تھا بہو، لڑکے کا کوئی عمل دخل نہیں، بہو لے کر آئی، بہو گھر آ گئی۔ آنے کے 1-1.5 مہینے کے بعد اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شوہر دن بھر 8 گھنٹے 10 گھنٹے تھکا ماندہ گھر آتا تو گھر آتے ہی فوراً شروع ہو جاتی، تم صبح صبح بن سور کر کام پہ چلے جاتے ہو اور تم کو پتہ نہیں تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں دن بھر میری جان کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ تمہاری ماں کو تو لگتا ہے مجھے جھاڑو بھی لگانا نہیں آتا، تمہاری ماں کو تو لگتا ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، تمہاری ماں کو تو لگتا ہے مجھے صحیح سے راستے میں چلنا بھی نہیں آتا۔ اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع، 1 دن 2 دن 3 دن شوہر جانتا تھا میری ماں نے کتنی قربانیوں سے مجھے پالا ہے۔ وہ بیوی کی باتیں سنتا، بیوی کو سمجھاتا بجھاتا، اپنی ماں کو اف تک نہیں کہتا تھا۔ ہفتہ 10 دن شوہر کے کان بھر بھر کر تھک گئی، دیکھا اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ کچھ کرتا ہی نہیں۔ تو آخر ایک دن جب شوہر کام پر گیا، درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا شوہر کے صبح شام کان بھرتی لیکن شوہر نے ریاکٹ نہیں کیا، وہ جو چاہتی تھی وہ ہوا نہیں۔ آخر ایک دن شوہر کام پر گیا تو اس کے کام پر جانے کے بعد بیوی اپنے مائکے چلی اور مائکے سے کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کئی بار تمہاری ماں کی شکایت کی لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ تم کو تو برداشت نہیں کرنا، یہ سب مجھے برداشت کرنا ہے نا، تو میں چاہے جیوں چاہے مروں تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس طرح سے شوہروں کو ماں کا باغی بناتا۔ اب میں اپنے مائکے آ گئی، اب اس گھر میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، یا تو کہیں اور انتظام کرو میرا، یا تو جب تک تمہاری ماں وہاں ہے میں واپس نہیں آؤں۔ اب شوہر بیچارہ پریشان، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، بیوی آنے کو تیار نہیں، ماں کو میں گھر سے نکال نہیں سکتا۔ رات جب تھکا ماندہ کام سے گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹا بہو کہاں چلی گئی؟ جب وہ جا رہی تھی بیگ لے کر میں نے کئی بار پوچھا لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو شوہر نے بہانہ کر دیا کہ مائکے میں کسی کی طبیعت خراب ہے، اچانک جانا پڑا، مجھے بتایا تھا اس نے۔ تو ساس نے کہا میں کئی بار پوچھی لیکن مجھے نہیں بتایا اس نے، مجھے بھی بتا دیتی تو کیا فرق پڑتا۔ بہرحال اس نے کھانا کھایا، سو گیا۔ صبح ماں نے ناشتہ بھی تیار کیا، کپڑا بھی تیار کیا، ٹفن بھی تیار کیا، کام پر جانے لگا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا بہو کب آئے گی؟ تو بیٹے نے کہا کہ 2-3 دن میں آ جائے گی، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ تو آنے والی ہے نہیں۔ اب یہ پریشان، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا دوپہر میں کھانے تو کھانے میں دل نہیں لگتا، کام کرتا تو مینٹلی ڈسٹرب رہتا، کام میں دل نہیں لگتا۔ آخر دوستوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کچھ دن سے ہم دیکھ رہے تو ہنستا نہیں بولتا نہیں پریشان ہے، بات کیا؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، عجیب الجھن میں پھنسا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے بتا، اس نے سارا معاملہ بتا دیا۔ جب اس نے سارا معاملہ بتایا تو دوستوں نے کہا کیوں خامخواہ میں تو پریشان، تیری ماں نے اپنی زندگی جیسے گزارنا تھا گزار لیا اطمینان سے، اب تیری زندگی تجھے دیکھنا ہے، اپنی جوانی، اپنی بیوی، اپنا فیوچر، آنے والے بچے تجھے ان کے بارے میں دیکھنا ہے۔ ماں کا ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ جیسے پہلے یتیم خانے ہوتے تھے، اناتھالے ہوتے تھے، ویسے ہی اب بڑے بڑے شہروں میں اولڈ پیپل ہوم بھی بن چکے، وردھا آشرم بھی بن چکے، اولڈ ایج ہوم بھی بن چکے۔ کسی اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر اپنی امی کو ڈال، اپنی بیوی کو بلا لے، اطمینان سے رہ، اپنی زندگی گزار، پریشان کیوں ہوتا؟ اب اس کو یہ آئیڈیا اچھا لگا، اس نے کہا چلے ماں سے ڈسکس کر لیں۔ رات آیا کھانے بیٹھا تو کہتا ہے امی ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ماں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا بات؟ تو کہتا ہے امی دراصل میری بیوی جو گئی ہے نا سسرال مائکے میں، کسی کی طبیعت نہیں خراب، دراصل آپ کی وجہ سے وہ گئی،
ماں نے کہا میں نے ایسا کیا کیا، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا دراصل اس کی آپ سے بنتی نہیں، آپ اس کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ کرتی ہے، ڈانٹتی ہے، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور غصے میں وہ گئی اور یہ طے کر کے گئی ہے کہ اب تو اس گھر میں یا تو وہ رہے گی یا تو آپ۔ تو امی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، لیکن آج میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر میں آپ کو ڈال دوں، وردھا آشرم میں آپ کو لے جا کر ڈال دوں، اور اپنی بیوی کو میں یہاں بلا لوں۔ امی بتائیے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جب آپ سوچے جب ماں سے یہ کہا گیا تو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ارے کل وہی یہاں دلہن بن کر آئی تھی، اس گھر میں آئی تھی تو یہ سوچ کر آئی تھی آج دلہن بن کر آئی ہوں، اب اس گھر سے میرا جنازہ نکلے گا۔ اس گھر میں ماں بنی تھی، اس گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجی تھی، اس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ طویل عرصہ گزارا تھا، اس گھر میں اپنے بچے کو پالا پوسا تھا۔ کیا اسے پتا تھا یہی میرا یتیم بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو بیوی کی محبت میں مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا؟ جس نے بڑے ناز و نعم سے اپنے بیٹے کو جوان کیا تھا، وہ جوان بیٹا کہتا ہے اے ماں تجھے نکال کر اگر بیوی کو لے آؤں تو بتا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اب جانتے ہو ماں نے کیا کہا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتی ہے بیٹا تو میری خاطر اپنی خوشیاں کیوں برباد کرتا ہے؟ تیرے دوستوں نے واقعی صحیح کہا ہے، میں نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لی، اب کتنے دن بھی جی جی کر جیوں گی، بیٹا مجھے کل صبح نہیں ابھی پہنچا دے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اپنی بیوی کو لے آ۔ اب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، چلو اماں بھی راضی ہو گئی۔ اس نے کہا امی صبح آفس جاتے جاتے آپ کو پہنچا دوں گا۔ اب رات کو بیوی کو اطلاع کرتا ہے اپنا بیگ تیار رکھنا، میں نے راستہ ڈھونڈ نکالا ہے، اماں کو صبح وردھا آشرم میں پہنچاؤں گا اور تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ تو بیوی نے کہا خوشی خوشی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں غصے میں گئی تھی ویسے ہی خوشی خوشی واپس آ جاؤں گی، تم مت آنا، بس امی کو پہنچانے کے بعد مجھے اطلاع کر دینا۔ بہرحال اس نے صبح وہ کام کر لیا، شام ہوتے ہوتے بیوی بھی گھر پر واپس آ گئی، اب خوشحال زندگی ساتھ گزارنے لگ گئے۔ اب جانتے ہو کبھی کبھی اتوار کو چھٹی ہوتی تو ماں کو دیکھنے چلا جاتا، مہینے میں 4 اتوار آئے تو 4 بار گیا، 5 آ گئے تو 5 بار گیا، گورنمنٹ ہالیڈے آتی تو بھی چلا جاتا تھا، پھر مہینے میں 2-3 بار جاتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا، پھر مہینے میں 1 بار جانے لگا، وقت گزرتا گیا، اس کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا بھی 3-4 سال کا ہو گیا، یہاں اس کا بیٹا پروان چڑھتا ہے اور وہاں بوڑھی ماں موت کے قریب ہوتی جاتی ہے، وردھا آشرم سے اسے فون آتا ہے 3 مہینے ہو گئے تم اپنی ماں کو دیکھنے نہیں آئے، ہم نے تمہیں کئی بار کال کر کے کہا تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، تمہاری ماں کمزور ہو چکی ہے، آؤ تم اپنی ماں کو دیکھ لو، اب پتہ نہیں ملاقات کر سکو کہ نہ کر سکو، لیکن تم نہیں آئے، اب سن لو تمہاری ماں بالکل لاسٹ سٹیج پر ہے، آج اگر تم ماں کو دیکھنے نہیں آئے تو پھر کل موقع نہیں ملے گا، ہم سے شکایت مت کرنا۔ اب جب یہ سنتا ہے کام دام چھوڑ کر ماں کو دیکھنے کے لیے پہنچا، دیکھا تو ماں بالکل آخری سٹیج پر تھی، ماں کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، کہتا ہے امی میں جانتا ہوں میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس عمر میں مجھے خدمت کرنا تھا لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے کب تک کہا، میں نے کب تجھے کہا کہ مجھے یہاں تکلیف ہے؟ بیٹا اب اگر تو چاہتا ہے کہ جاتے جاتے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو تو میرا ایک کام کر دے گا۔ بیٹے نے کہا امی تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کر دے، یہاں کچھ پنکھے اپنی طرف سے لگوا دے، یہاں گرمی کے موسم میں لوگ چونکہ زیادہ ہیں پنکھے کم ہیں، گرمی بہت ہوتی ہے۔ تو بیٹے نے کہا امی اگر آپ چاہتی ہیں تو میں پنکھا لگوا دیتا ہوں، لیکن پنکھا لگا کے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں، آپ تو جا رہی ہیں، اب یہ پنکھا لگا کر کیا ہونا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا میں نے زندگی بھر تجھ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج بھی یہ پنکھا میں اپنے لیے نہیں لگواتی ہوں، تجھ سے کس نے کہا کہ میں اپنے لیے لگواتی ہوں؟ یہ پنکھا تو میں اس دن کے لیے لگواتی ہوں جب تو میری عمر کو پہنچے گا اور تیرا بیٹا بھی
دلہن بیاہ کر لائے گا اور میری ہی طرح وہ تجھے یہاں چھوڑ کر جائے گا۔ بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تجھے گرمی لگے بلکہ تو یہاں آرام سے رہ لے، اس لیے چاہتی ہوں کہ پنکھا لگوا دے۔ اللہ اکبر، بیٹے کی آنکھ کھل چکی تھی، غلطی کا احساس ہو چکا تھا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اب کرتا بھی تو کیا کرتا، روتا تڑپتا رہ گیا اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم نے کئی بیٹے ایسے دیکھے ہیں، بوڑھی ماں بستر پر کھانستی ہے تو بچوں کو ہٹاتے ہیں اس کی وجہ سے تجھے انفیکشن نہ ہو جائے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچوں کو اماں کے پاس جانے مت دینا۔ جب بوڑھا باپ بستر پر پڑے کبھی پیشاب کر دیتا ہے تو جوان بیٹا ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا میں روزانہ کتنے مرتے ہیں، کتنے آتے جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کو موت کیوں نہیں آتی ہے۔ اے مسلمانوں، جو بوڑھا باپ بستر پر پڑا ہو، بیٹا پانی پلانے کو تیار نہیں، بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس لے چل، بیٹا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو تیار نہیں۔ اسی ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا سنبھالے نہیں سمجھتا ہے، اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے کبھی وہاں گرتا ہے، لوگ سنبھالتے ہیں یوں لگتا ہے ماں باپ سے بڑی محبت تھی، ماں باپ کی جدائی میں دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا۔ ارے دنیا کو دکھاوے کر کے تو اچھا بیٹا اپنے آپ کو ثابت کر لے گا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے تو نے ماں کو کتنا رلایا ہے، تو نے ماں کو کتنا ستایا ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں 2 3 نہیں 4 بیویاں ہو اور چاروں بیویوں کو سونے سے تول دیا ہو، چاروں بیویوں کو ہر مہینے 1 لاکھ روپے کھانے پینے کے دیتا ہو، چاروں بیویاں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہو لیکن اس کی بوڑھی ماں اس سے ناراض ہو تو کل قیامت میں چاروں بیویوں کی دعائیں اسے جنت میں نہیں لے جائیں گی بلکہ ماں کا دل دکھانا اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اسی لئے میری قوم کے جوانوں، تم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق ہے تو تمہاری ماں کا ہے، اس کے بعد تمہارے والد کا ہے۔ اپنی ماں کا دل نہ دکھانا، تم نے سمجھا ہے یہ میری دکان میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرا پیسہ میری ڈگری کا نتیجہ ہے، یہ جو رات دن میں جاگتا ہوں دوڑتا بھاگتا ہوں اسی محنت کی وجہ سے میں نے یہ مقام دکان اور موٹر کار کا بیلنس بینک بیلنس بنایا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تمہیں کیا پتا وہ گھر کے بستر پر ایک کونے میں پڑی وہ سفید بالوں والی بڑھیا جو دن رات کھانستی ہے، اسی بڑھیا کے صدقے میں اللہ تجھے روزی عطا کر رہا ہے، اللہ تجھے عزت عطا کر رہا ہے، اللہ تجھے برکت عطا کر رہا ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی ماں کی دعا کی ضرورت ہے، ہم کیا ماں کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں؟ ارے اویس قرنی کو سید التابعین کس نے بنایا تھا؟ اویس قرنی کو نبی نے اپنا پیرہن مبارک کیوں دیا تھا؟ اویس آقا سے کبھی ملے نہیں، آقا اویس کو یاد کرتے ہیں، اپنی امت کی دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ اویس کو یہ مقام کس نے دیا تھا؟ یقیناً ماں کی محبت نے عطا کیا تھا، ماں کی خدمت نے عطا کیا تھا۔ کوئی ماں کی خدمت کیے بغیر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ماں کی خدمت کیے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا عمر میں برکت چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، روزی میں برکت چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جاتے جاتے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، مجھے یاد ہے جب میرے والد بستر پر لیٹتے تھے، جب میرے دادا بستر پر لیٹتے تھے، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن دادا جب تک سو نہیں جاتے تھے میں اپنے دادا کے پیر دبایا کرتا تھا۔ دادا کے بعد والد جب اس عمر کو پہنچے، والد جب تک والد کی آنکھ نہیں لگتی تھی اپنے بوڑھے باپ کے میں پیر دباتا تھا۔ آج جب میں بستر پر لیٹتا ہوں مجھے کہنا نہیں پڑتا، میری بیٹیاں خود آ کر میرا پیر دبانے لگتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ نے اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا جذبہ عطا کیا ہے۔ تم اپنے ماں باپ سے بغاوت کرو گے تمہاری اولاد تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری اولاد کبھی تمہاری خدمت گزار نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے کئی جوان بیٹے دیکھے ہیں اپنے باپ کو جو دو ٹوک کہتے ہیں زیادہ باتیں مت کر، تو نے میرے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ تو نے جو کیا اپنے لیے کیا، میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ یوں کہتے ہیں سوچو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ کا کلیجہ کیا کٹتا نہیں ہوگا، اس باپ کا دل کیا دکھتا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ان کی خدمت کرو، انہیں راضی کرو، یقیناً وہی تمہاری جنت بھی ہے اور وہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو
مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔